بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ترکمانی سلجوکیوں سے معرکہ۔ سن 418 ہجری میں سلطان محمود نے ابو الحرب امیر طوس ارسلان کو بعد اودھ کے علاقے پر لشکر کشی کرنے کا حکم دیا۔ اس لشکر کشی کا مقصد یہ تھا کہ ترکمانی سلجوکیوں کو تباہ و برباد کیا جائے، کیونکہ وہ دریائے اموت سے گزر کر بعد اودھ کے گرد و نواح میں ہنگامے پیدا کر رہے تھے۔ امیر طوس نے زبردست معرکہ آرائیاں کی، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ آخر کار اس نے مایوس ہو کر سلطان محمود کو لکھا کہ ترکمانی سلجوکیوں کو ختم کرنے کے لیے آپ اپنا کوئی لشکر بھیجیں۔ یہ سن کر سلطان محمود نے اس پر عمل کیا اور ایک عظیم الشان لشکر اپنے ہمراہ لے کر دشمن کی طرف بڑھا۔ غزنوی لشکر نے بہادری کے جوہر دکھائے، ترکمانیوں کے لشکر کو منتشر کر دیا اور زبردست شکست دی۔ سلجوکی امیروں نے عراق کو خاندان بویہ کے قبضے سے نکال کر اپنے سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ اس وجہ سے محمود نے ملک رے کی طرف کوچ کیا اور وہاں پہنچ کر رے کے تمام خزانے اور دولت وغیرہ کو بغیر کسی محنت اور زحمت کے اپنے خزانے میں داخل کر لیا۔ اس کے بعد سلطان محمود نے ان ملحدوں اور کرمتیوں کو قتل کیا جو اس ملک میں آباد تھے اور جن کے عقائد اسلام کے خلاف تھے۔ رے کی فتح کے بعد محمود نے رے اور اصفہان کی حکومت امیر مسعود کے سپرد کی اور خود واپس آیا۔ سلطان محمود کی وفات۔ اس آخری معرکہ آرائی کے کچھ دن بعد محمود سل کے مرض میں مبتلا ہو گیا اور رفتہ برفتہ مرض بڑھتا چلا گیا۔ شروع میں تو محمود نے اپنی بیماری کو دوسروں سے چھپایا اور کسی پر اصل حقیقت ظاہر نہ ہونے دی اور اپنے آپ کو پہلے ہی سا تندرست توانا ظاہر کرتا رہا۔ اس بیماری کی حالت میں وہ بلخ گیا اور موسم بہار میں وہاں سے غزنی واپس آیا۔ اس تبدیلی آب و ہوا کے باوجود اس کا مرض شدید صورت اختیار کرتا گیا۔ آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس مرض کے سبب اپنے دارالسلطنت غزنی میں 30ویں ربیع الثانی بروز پنج شنبہ سن 421 ہجری کو وفات پائی۔ سلطان محمود نے اپنے نہا خائنہ دل میں ہزاروں خواہشیں لے کر 43 سال کی عمر میں راہ ملک قدم ہوا۔ اس کی مدت حکومت 35 سال بتائی جاتی ہے۔ جس روز محمود کا انتقال ہوا اس روز بارش ہو رہی تھی۔ رات کے وقت بارش ہی میں اس کی لاش کو غزنی کے قصر فیروز میں دفن کر دیا گیا۔ رنگ و روپ، عادات و اطوار۔ محمود کا قد درمیانہ تھا، نہ زیادہ لمبا نہ بہت پست۔ اپنے قامت کے لحاظ سے اگرچہ وہ جاذب توجہ شخصیت کا حامل تھا، لیکن اس کے چہرے پر چچک کے داغ نمایاں تھے۔ محمود پہلا فرمانروا ہے جس نے اپنے لیے سلطان کا لقب اختیار کیا۔ تاریخ سے یہ بات پوری صحت کے ساتھ ثابت ہوتی ہے کہ محمود نے اپنی موت سے 2 روز پہلے اپنے تمام جواہرات، روپے اور اشرفیاں جو اس نے زندگی بھر کی جدوجہد سے جمع کی تھی، شاہی خزانے سے نکلوا کر اپنے محل کے سامنے ڈھیر کروا دی۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ سرخ، سفید اور دوسرے متعدد رنگوں کے جواہرات کی چمک دمک سے صحن خانہ جنت کے باغ کی طرح سجا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ محمود ان گراں قیمت جواہرات پاروں پر حسرت کی نظریں ڈالتا رہا اور داڑیں مار مار کر روتا رہا۔ کچھ دیر اس نے جواہرات کو دیکھنے اور ان کی جدائی کے خیال سے رونے کے بعد انہیں پھر خزانے میں جمع کرا دیا۔ محمود نے اپنے آخری وقت میں بھی کسی کو اس خزانے سے ایک پھوٹی کوڑی نہ دی تھی۔ اس واقعے سے نیز اس قسم کے دوسرے واقعات کی وجہ لوگ اس عالی نسب بادشاہ کو بخیل سمجھتے ہیں۔ اس واقعے کے دوسرے روز محمود نے صحافے میں بیٹھ کر میدان کی سیر کی۔ اس کے حسب الحکم شاہی ملازموں نے شاہی استبل، چتر خانہ اور فیل خانہ سے تمام گھوڑے، اونٹ، ہاتھی اور دوسرے جانور اس کے سامنے پیش کیے۔ ان جانوروں کو دیکھ کر محمود تھوڑی دیر تک دل ہی دل میں کچھ سوچتا رہا اور اس کے بعد خوب داڑیں مار مار کر رونے لگا اور اسی حالت میں اپنے محل میں واپس آ گیا۔ دولت سے محبت۔ ابو الحسن
علی بن حسین میمتی کا بیان ہے کہ ایک دن سلطان محمود نے ابو طاہر سامانی سے یہ سوال کیا کہ آل سامان نے اپنے عہد حکومت میں کس قدر جواہرات جمع کیے تھے۔ ابو طاہر نے جواب دیا، امیر نو سامانی کے عہد میں 7 رطل اعلیٰ جواہرات شاہی خزانے میں موجود تھے۔ محمود نے یہ جواب سن کر خدا کا شکر ادا کیا اور کہا کہ الحمدللہ، خداوند تعالیٰ نے مجھے 100 رطل سے بھی زائد بیش قیمت جواہرات دیے ہیں۔ بعض مورخین نے بیان کیا ہے کہ سلطان محمود نے اپنے آخری زندگی میں یہ سنا کہ نیشا پور میں ایک بہت بڑا دولت مند قیام پذیر ہے۔ محمود نے حکم دیا کہ اس شخص کو غزنی بلایا جائے۔ شاہی حکم کی تعمیل میں اس دولت مند کو غزنی بلایا گیا اور وہ شاہی دربار میں پیش ہوا۔ سلطان محمود نے اس شخص سے کہا، میں نے سنا ہے کہ تو ملحد اور کرمتی ہے۔ اس نے جواب دیا، جی ہاں اے بادشاہ، میں تو ملحد ہوں، کرمتی میرا جرم صرف اتنا ہے کہ میرے پاس بہت دولت ہے، تو جو چاہے مجھ سے لے لے لیکن ملحد اور کرمتی کہہ کر بدنام نہ کر۔ سلطان محمود نے اس سے تمام دولت لے لی اور اسے حسن حقیقت کا ایک فرمان لکھ کر دے دیا۔ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت۔ ارکان ناصری میں یہ لکھا ہے کہ سلطان محمود کو اس مشہور حدیث العلماء ورثۃ الانبیاء کی صحت پر پورا یقین نہ تھا، اسے قیامت کے آنے کے بارے میں بھی شبہ تھا۔ اس کے علاوہ اسے اس میں یہ بھی شبہ تھا کہ وہ خود سبکتگین کا بیٹا ہے۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ سلطان محمود اپنی قیام گاہ سے نکل کر پیدل ہی کسی طرف چل رہا تھا۔ فراش سونے کا شمع دان لے کر اس کے آگے آگے چل رہا تھا۔ راستے میں اسے ایک ایسا طالب علم ملا جو مدرسے میں بیٹھا ہوا اپنا سبق یاد کر رہا تھا۔ اس طالب علم کے پاس جلانے کے لیے روغن نہ تھا، اس لیے وہ پڑھتے پڑھتے جو کچھ بھول جاتا تو ایک بنیے کے چراغ کے پاس آ کر اپنی کتاب کو پڑھ لیتا۔ محمود کو اس نادرہ طالب علم کی حالت پر بڑا رحم آیا اور اس نے وہ شمع دان جو فراش نے اٹھا رکھا تھا اس طالب علم کو دے دیا۔ جس رات کا یہ واقعہ ہے کہ اس رات کو خواب میں محمود کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمود سے فرمایا، اے ناصر الدین سبکتگین کے بیٹے فرزند ارجمند، خداوند تعالیٰ تجھ کو ویسی ہی عزت دے جیسی تو نے میرے ایک وارث کی قدر کی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے سلطان محمود کے دل میں متذکرہ بالا تینوں شکوک دور ہو گئے۔ محمود کا عدل و انصاف۔ سلطان محمود کے انتقال کے دوسرے سال غزنی میں ایک زبردست سیلاب آیا۔ اس کی وجہ سے شہر کی بہت سی عمارتیں گر گئی اور بہت سے بندوں کی جانیں ضائع ہو گئی۔ وہ پل جو عمر بن لیث صفا نے اپنے عہد حکومت میں دریا پر باندھا تھا، اس سیلاب کی زد میں آ کر اس طرح مسمار ہوا کہ اس کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ اہل نظر کے نزدیک یہ حادثہ محمود کے انتقال کی ایک بہت اہم نشانی ہے اور وہ اس کو محمود کے عدل و انصاف کی دلیل سمجھتے ہیں۔ محمود کے عدل و انصاف کے بہت سے واقعات مشہور ہیں، جن میں سب سے زیادہ مشہور اور اہم واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز ایک شخص محمود کے دربار میں انصاف حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ جب محمود اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس شخص نے عرض کیا، میری شکایت ایسی نہیں ہے کہ میں اسے سر دربار سب لوگوں کے سامنے بیان کر دوں۔ محمود فوراً اٹھا اور اسے اکیلے میں لے جا کر اس کا حال پوچھا۔ اس شخص نے کہا، آپ کے بانجے نے ایک عرصے سے یہ روش اختیار کر رکھی ہے کہ وہ رات کو مسلح ہو کر میرے گھر پر آتا ہے اور اندر داخل ہو کر مجھے کوڑے مار مار کر باہر نکال دیتا ہے اور پھر خود تمام رات میری بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے۔ میں نے ہر حمید کو اپنا حال سنایا
لیکن کسی کو میری حالت پر رحم نہ آیا اور کسی کو بھی اتنی جرأت نہ ہوئی کہ وہ آپ سے یہ بات بیان کرتا۔ جب میں ان امراض سے مایوس ہو گیا تو میں نے آپ کے دربار میں آنا شروع کر دیا اور اس موقع کے انتظار میں رہا کہ جب آپ سے اپنا حال بیان کر سکوں۔ اتفاق سے اب آپ میری طرف متوجہ ہوئے ہیں تو میں نے آپ سے اپنی داستان بیان کر دی ہے۔ خداوند تعالیٰ نے آپ کو ملک کا حاکم اعلیٰ بنایا ہے، اس لیے رعایا اور کمزور بندوں کی نگہداشت آپ کا فرض ہے۔ اگر آپ مجھ پر رحم فرما کر میرے معاملے میں انصاف کریں گے تو میں اس منصفانہ فیصلے کا انتظار کروں گا۔ محمود پر ان واقعات کا بہت اثر ہوا اور وہ یہ سب کچھ سن کر رونے لگا اور اس شخص سے یوں مخاطب ہوا، اے مظلوم، تو اس سے پہلے میرے پاس کیوں نہ آیا اور اتنے دنوں تک یہ ظلم کیوں برداشت کرتا رہا؟ اس شخص نے جواب میں کہا، اے بادشاہ، میں ایک مدت سے یہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح آپ کے حضور حاضر ہو سکوں، لیکن دربار کے چوکیداروں اور دربانوں کی روک تھام کی وجہ سے کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ یہ خدا ہی بہتر طور پر جانتا ہے کہ آج میں کس تدبیر اور بہانے سے یہاں تک پہنچا ہوں اور کس طرح ان چوکیداروں کی نظر بچا کر آپ کے حضور میں حاضر ہوا ہوں۔ ہم جیسے فقیروں اور غریبوں کی ایسی قسمت کہاں ہے کہ وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سلطانی دربار میں چلے آئیں اور بادشاہ سے بالمشافہ اپنی روداد غم بیان کریں۔ محمود نے جواب دیا، تم یہاں مطمئن ہو کر بیٹھو، لیکن اس ملاقات اور گفتگو کا حال کسی کو نہ بتانا، اور اس بات کا خیال رکھو کہ جب وہ سفاک تمہارے گھر میں آ کر تمہاری بیوی کی آبرو ریزی کرے تو تم فوراً اسی وقت مجھے اطلاع دینا، پھر میں اس وقت تمہارے ساتھ انصاف کروں گا اور اس سفاک کو اس کی بدکرداری کی سزا دوں گا۔ اس شخص نے یہ سن کر کہا، اے بادشاہ، مجھ جیسے نادار شخص کے لیے یہ ناممکن ہے کہ جب چاہوں بلا کسی روک ٹوک کے آپ سے مل سکوں۔ اس پر محمود نے اس وقت دربانوں کو بلایا اور ان سے اس شخص کو متعارف کروا کے دربانوں کو حکم دیا، جس وقت بھی یہ شخص ہمارے حضور میں آنا چاہے اسے بغیر کسی اطلاع اور روک ٹوک کے آنے دیا جائے، اس سے کسی قسم کی باز پرس نہ کی جائے۔ ان دربانوں کی رخصت کے بعد سلطان محمود نے اس شخص سے چپکے سے کہا، اگرچہ اب میرے حکم کے مطابق یہ لوگ تمام یہاں آنے سے روکنے کی جرأت نہ کریں گے، لیکن پھر بھی احتیاطاً تمہیں یہ بتائے دیتا ہوں کہ اگر کبھی اتفاقاً یہ چوکیدار میری عدیم الفرستی یا آرام کا غدر کر کے تمہیں روکنا چاہیں اور میرے پاس نہ آنے دیں تو تم فلاں جگہ سے چھپ کر چلے آنا اور آہستہ سے مجھے آواز دینا، میں یہ آواز سنتے ہی تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ اس گفتگو کے بعد محمود نے اس شخص کو رخصت کر دیا اور خود اس کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ وہ شخص اپنے گھر واپس آیا۔ 2 راتیں تو آرام سے گزری اور کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آیا جسے محمود سے ملاقات کی ضرورت پیش آتی۔ تیسری رات کو اس شخص کا رقیب یعنی سلطان محمود کا بادشاہ حسب دستور اس کے گھر آیا اور اسے مار کر گھر سے نکال دیا اور خود اس کی بیوی کے ساتھ عیش و عشرت میں مشغول ہو گیا۔ وہ شخص اسی وقت دوڑتا ہوا بادشاہی محل کی طرف آیا اور اس نے دربانوں سے کہا کہ بادشاہ کو اس کی آمد کی اطلاع دی جائے۔ دربانوں نے جواب دیا، بادشاہ اس وقت دیوان خانے کی بجائے اپنے حرم سرا میں ہے، اس لیے اس تک اطلاع کا پہنچانا ناممکن ہے۔ وہ شخص مایوس ہو کر اس جگہ پر پہنچا جس کے بارے میں سلطان محمود نے اس کو بتا رکھا تھا۔ یہاں اس نے آہستہ سے کہا، اے بادشاہ، اس وقت آپ کس کام میں مشغول ہیں؟ سلطان محمود نے جواب دیا، ٹھہرو میں آتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد محمود باہر آیا اور اس شخص کے ساتھ اس کے گھر پہنچا۔ وہاں جا کر محمود نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کا بھانجا اس غریب شخص کی بیوی سے ہم آغوش ہو کر سویا ہوا ہے اور شمع اس کے پلنگ کے سرہانے جل رہی ہے۔
محمود نے اس وقت شمع کو بجھایا اور اپنا خنجر نکال کر اس ظالم کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس مظلوم شخص سے کہ جس کے گھر میں محمود آیا ہوا تھا، محمود نے کہا، اے بندہ خدا، ایک گھونٹ پانی اگر تجھے مل سکے تو فوراً لے آتا تاکہ میں اپنی پیاس بجھاؤں۔ اس شخص نے فوراً پیالے میں پانی لا کر سلطان کی خدمت میں پیش کیا۔ محمود نے پانی پیا، اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نادرہ سے یوں مخاطب ہوا، اے شخص، اب تو اطمینان کے ساتھ آرام کر، میں جاتا ہوں، اور رخصت ہونے لگا۔ لیکن اس شخص نے بادشاہ کا دامن پکڑ لیا اور کہا، اے بادشاہ، تجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے تجھے اس عظیم الشان مرتبے پر سرفراز کیا ہے، تو مجھے یہ بتا کہ شمع گل کرنے اور صفاق کا سر تن سے جدا کرنے کے فوراً بعد پانی مانگنے اور پینے کی وجہ کیا ہے، اور تو نے کس طرح اس قصے کو ختم کیا؟ سلطان محمود نے جواب دیا، اے شخص، میں نے تجھے ظالم سے نجات دلا دی ہے اور اس ظالم کا سر میں اپنے ساتھ لیے جا رہا ہوں۔ شمع کو میں نے اس لیے بجھایا تھا کہ کہیں اس کی روشنی میں مجھے اپنے بانجی کا چہرہ نظر نہ آ جائے اور میں اس پر رحم کھا کر انصاف سے باز نہ رہ سکوں۔ پانی مانگ کر پینے کی وجہ یہ تھی کہ جب تم مجھ سے اپنی روداد غم بیان کی تھی تو میں نے عہد کیا تھا جب تک تمہارے ساتھ پورا انصاف نہ ہو تب تک نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا۔ قارئین اکرام اس قصے سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگرچہ تاریخوں میں بادشاہوں کے عدل و انصاف کے بہت سے قصے ہیں، لیکن ایسا قصہ کسی بادشاہ کے متعلق نہیں ملتا۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔